अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज जो है बुध 23 दिसंबर 2020, ठीक है। आज हम जो है अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ का पहला चैप्टर हमारा पाकिस्तान की नज़रियाती असास, ठीक है। इसमें शामिल हम जो है मुख्तसर सवाल जवाब करेंगे। हमारा सिलेबस मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो है हम इसकी दोहराई शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। मैं आपको जो बहुत अहम है मुख्तसर सवाल जवाब वो सारे करवाऊंगी। जी क्लास 9th बेटा, इस सिलसिले में जो है पहला मुख्तसर सवाल वो आप नोट कर लें। क़याम पाकिस्तान किस सदी का वाक़या है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ भी आता रहता है और सवाल भी आता रहता है। क़याम पाकिस्तान किस सदी का वाक़या है, तो बच्चों इसका जवाब है क़याम पाकिस्तान 20वीं सदी का वाक़या है, ठीक है। आप नोट कर लें, क़याम पाकिस्तान 20वीं सदी का वाक़या है। सवाल नंबर 2, मुख्तसर नज़रिए के लिए अंग्रेज़ी में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बच्चों ये भी बहुत अहम है, पेपर में आता रहता है। इसका जवाब है नज़रिए के लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ आइडियोलॉजी इस्तेमाल होता है, ठीक है। नज़रिए के लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ आइडियोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। जी आज का जो तीसरा है मुख्तसर सवाल वो आप नोट करें कि नज़रिए का मफ़हूम बयान करें, ठीक है। इसका जवाब मैं आपको समझा रही हूँ। नज़रिए का मफ़हूम ये है कि किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फ़िक्र और नक्शा उभरता है वो नज़रिया कहलाता है, ठीक है। किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए जो भी सोच या लाहे अमल हमारे दिमाग में आता है, जहन में पैदा होता है, वो नज़रिया कहलाता है। ये आप सब बच्चे अच्छी तरह सुनते जाएं, समझते जाएं, ठीक है। फिर आपने ये याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। जी अब जो है सवाल नंबर 4 वो है नज़रिए के माखज़ तहरीर करें, ठीक है। मुख्तसर सवाल ये है पूछा गया, तो आपने इसमें सिर्फ नज़रिए के माखज़ बयान करने हैं, वो चीज़ें जो मिलकर एक नज़रिए को जन्म देती हैं किसी भी कौम के दरमियान में, किसी भी मुल्क के रहने वाले बाशिंदों में। तो नज़रिए के माखज़ जो हैं बच्चों 5 हैं अहम: मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तालीमी मकासद, मुश्तरका मुआशी मकासद और मुश्तरका सकाफ़ती मकासद, ठीक है। ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्तसर सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 उर्दू और हिंदी, ठीक है। उर्दू और हिंदी कौन से रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी। बच्चों इसका जवाब है कि उर्दू जो है वो अरबी रस्मुल ख़त में, ठीक है, जबकि हिंदी जो है
وہ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ اردو عربی رسم الخط میں اور ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ سوال نمبر 6 نوٹ کر لیں کلاس 9۔ 2 ہندو تحریکوں کے نام تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس میں وہ 2 ہندو تحریکوں کے نام لکھنے ہیں جو ہندوستان میں قیام پاکستان سے پہلے ہندو لیڈروں نے شروع کی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا ہے بک میں، ایک آریہ سماج اور دوسری برہمو سماج۔ ٹھیک ہے، پھر دہرا رہی ہوں، ایک ہندو تحریک جو تھی وہ آریہ سماج تھی اور دوسری جو ہے وہ برہمو سماج تھی۔ ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کر دیا جائے۔ ہندو سمجھتے تھے کہ مسلمان ناپاک ہیں، ملیچ ہیں، تو وہ ان کو ہندوستان سے نکال دینا چاہتے تھے۔ یہ آپ کے ہیں مختصر سوال 6 جن کے جواب میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ تھا آج کا آپ کا جماعت کا کام۔ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے۔ یہ آپ کے کلاس 9 بیٹا، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج جو ہے بدھ 23 دسمبر 2020 کو ہمارا جو پاکستان سٹڈیز کا سبق نمبر 1 ہے، پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کے مختصر سوال جواب وہ میں آپ کو کروا رہی ہوں۔ آپ اپنی جو ہے بک اس کا پیج نمبر 17 اوپن کریں۔ یہاں پہ سوال نمبر 4 میں ہے کہ مختصر جوابات تحریر کریں، مختصر جواب دیں۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال ہے کہ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس کا جواب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ آپ کی بک کے پیج 15 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ غور سے سنیں۔ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام متعارف کرانا ہے جو اسلام کے تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ بیٹا یہ جواب آپ نے سنا ہے، یہ آپ کو پیج 15 پر مل جائے گا اس کا جواب۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیں، 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جو جواب ہے وہ بک کے پیج نمبر 10 پر ہے، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ 2 قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں 2 قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ یہ دونوں قومیں صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود بھی آپس میں گھل مل نہ سکیں کیونکہ ان کی جو ہے رسم و رواج، ثقافت، مذہب یہ سب الگ الگ تھے۔ یہ اس کا جواب تھا۔ اب مختصر سوال 3 دیکھیں کہ نظریہ پاکستان کی تعریف کریں۔ اس کا جواب پیج نمبر 4 پہ ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا۔ 3 پوائنٹ دیے گئے ہیں، میں آپ کو اس کو مختصر کر کے سمجھا رہی ہوں کہ نظریہ پاکستان جو ہے ایک ایسی تجربہ گاہ کے قیام کا نام ہے یا ایک ایسی ریاست کے حصول کا نام تھا جہاں پہ اسلام کے اصولوں کو ہم عملی طور پر اپنا سکیں اور مسلمان اپنی زندگیاں آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مختصر سوال نمبر 4، عقیدہ رسالت کی تعریف کریں۔ بیٹا اس کا جواب ہے پیج 7 پر، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ عقیدہ رسالت سے مراد ہے تمام رسولوں پر ایمان لانا اور اس میں کسی قسم کا بھی کوئی شک اور شبہ نہ رکھنا، اور اس بات پہ یقین رکھنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ ختم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ بیٹا سوال نمبر 6 دیکھیں، یہ 5 والا آپ اس کو کٹ کر دیں، یہ شامل نصاب نہیں ہے۔ چھٹا سوال ہے، اب یا پھر کبھی نہیں
یعنی ناؤ اور نیور کے عنوان سے شورۂ آفاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ اس کا جواب جو ہے بک کے پیج 12 پر ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اب یا پھر کبھی نہیں یعنی ناؤ اور نیور کے عنوان سے شورۂ آفاق کتابچہ چودھری محمد علی نے تحریر کیا تھا اپنے انگلستان کے قیام کے دوران، ٹھیک ہے، جنوری 1933 میں۔ بچوں، یہ مختصر سوال جواب تھے، بہت اہم ہیں، آپ نے یاد کرنے ہیں، لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو 6 سوال ہیں ان کے جواب میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں سمجھائے ہیں۔ ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 1 تا 4، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 1 تا 4 پہ آپ کو ان کے جواب مل جائیں گے۔